ٹھڈا مار کے مردے نو کہندے سی اللہ دے حکم نہ اٹھ. غوث پاک نے فرمایا دسو کیڑی قبر تو زندہ کرنا. انہاں پرانی قبر تے لے جا کے کھلاردا بھی ایتھوں کتے اٹھنا. غوث پاک نے فرمایا تواڈے نبی کی کہندے سی؟ انہاں کہا ٹھڈا مار کے کہندے سی اللہ دے حکم نہ. غوث پاک نے ٹھڈا مار کے کہا میرے حکم نہ اٹھ. اٹھ کھلوتا تے ایتھوں سانو کی درس حاصل ہویا. کہندے جدوں اٹھیا نا تے کیونکہ گان بجان والا بندہ سی پرانے وقتاں تے او چمٹے بجاندا اٹھیا. حضرات حضور نے بھی فرما دیتا بندہ جو کردا مریا اٹھنا بھی وہ کم کردے ہیں. تے اج دادی جان دا ختمہ آخری عمل سجدہ سی تے میں کہہ سکدا ایتھوں دلیل پھڑ کے بھی سجدے چ گئیاں تے اٹھن گئیاں بھی سجدے. سبحان اللہ. میں آپ مینوں لکھاندیاں ہوندیاں دادی جان اج چوتھا انہاں دا سالانہ ختمہ پاک مینوں لکھاندیاں روز 20,000 درود پاک پڑھ کے مینوں جمع کراندے. سبحان اللہ. 1,000 جیڑا روز درود پاک پڑھدا نا اوندا کندھا قیامت دے دن حضور دے کندھے نہ لگنا. جیڑا 50 واری روز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں اور اپنے جو غوث پاک ہیں غوث پاک کی عظمت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں ہمارے جو غوث پاک تھے وہ مردوں کو پاؤں مرا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم انہیں مشرک کہتے ہیں. اس کے اوپر یہ ہمارے بارے میں یہ یعنی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم انہیں مشرک کیوں کہتے ہیں. دیکھیں یہ صاف طور پہ آپ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں. صاف طور پہ آپ لوگ جو ہے نا ایک نبی کی توہین کر کے اپنا جو بابا ہے اپنا جو بزرگ ہے اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے نا وہ اونچا دکھا رہے ہیں اور لوگ ان کے جو سننے والے ہیں وہ سارے معزوز ہو رہے ہیں اور بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تم نے تو کمال کر دیا ہے، کیا بات ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زندوں کو مردہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں سورۃ یونس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. بتائیے کہ من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین میں رزق دینے والا کون ہے. امن یملک السمع والابصار، تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کا مالک کون ہے. ومن یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندوں کو مردہ کرنے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے. اللہ. فسیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہے. کیا ہے کہ زندہ اور مردہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. ان کے جو بزرگ چلے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ بڑے بڑے کہانیاں بنا بنا کے سناتے ہیں، ہمیں بڑی بڑی کہانیاں بنا بنا کے سناتے ہیں. آج جو ہمارے سامنے زندہ ہے ان کی کہانیاں تو نہیں سناتے ہیں. ان کا کوئی معجزہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاتے تو نہیں ہے، ان کی کرامت وغیرہ دکھائیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہو، وہ پانی کے اوپر چل رہا ہو، وہ جو ہے نا یعنی لوگوں کو شفا دے رہا ہو، وہ لوگوں کو معجزات اور کرامات دکھا رہا ہو. وہ کہاں ہے کرامات؟ لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی یہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. فلاں زمانے میں ہمارا بابا الیاس قادری تھا، فلاں زمانے میں ہمارا فلاں پیر تھا، فلاں زمانے میں ہمارا فلاں بزرگ تھا، وہ ایسے کیا کرتا تھا، وہ ایسے کیا کرتا تھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جب زندہ کرتے تو کیا کہتے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کے حکم سے مردے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اب ان کے غوث پاک اپنے حکم سے مردوں کھڑا کر دیتے، یعنی یہ ثابت کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے غوث پاک بڑے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں غوث پاک کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریفیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ. نبوت جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ منصب ہے. کوئی جتنے سے جتنے بڑا جو ہے نا بزرگ ہو جائے، ولی ہو جائے، غوث قطب ابدال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ کبھی بھی نبی کا درجہ نہیں پا سکتا. میں کہتا ہوں کائنات کے سارے ولی، غوث قطب ابدال سارے کے سارے جمع ہو جائیں، جمع ہو کے بھی ایک نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ غوث پاک کہتے تھے میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. غوث پاک کی کہندے سن؟ غوث پاک کہندے سن تہاڈا نبی کہندا سی کہ اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جاؤ، تسی میرے حکم نال کھڑے ہو جاؤ. انا للہ، یعنی ان کے نزدیک غوث پاک بھی نبی کا گستاخ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا.
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور یہ کہتا ہے غوث پاک مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سراسر جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پر الزام ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کے پاس بھی یہ معجزہ نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو زندہ کیا ہو. آپ کا خود کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی حیات میں فوت ہو گئے، چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تیری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے. لیکن کیا ہے، زندہ نہیں کر رہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ان کا غوث پاک ہوتا کہانی بنا کے زندہ کرا دیتے. تو کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراسر شرک کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے تو اللہ نے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا زندہ کرنے کا، اور کسی کو بھی یہ معجزہ عطا نہیں کیا. انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، اور کسی نبی کو معجزہ عطا نہیں فرمایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا اور فرعون نمرود کا جو اختلاف تھا، وہ اختلاف اسی بات کے اوپر ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ جو سورۃ آل عمران کے اندر اختلاف بیان فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہاں میں تو ہوں جو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اس نے کیا کیا، جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو رہا کر دیا، اور جو آزاد پھر رہا تھا جس کا کوئی جرم نہیں تھا اس کو قتل کروا دیا. کہا دیکھو یہ زندہ تھا، اس کے اوپر کوئی موت وغیرہ نہیں تھی، میں نے اس کو مار دیا ہے، اور یہ اس کے اوپر موت لکھی ہوئی تھی، موت واجب تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، دیکھو میں زندگی موت کا مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب. اگر تو اپنے آپ کو رب بتاتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو ہر چیز کا مالک ہے، آسمان و زمین کا، کائنات کے اندر، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، یعنی سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے اور مشرق کے اندر غروب کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، اللہ فرماتا ہے کافر مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ ہکا بکا ہو گیا، اب اس کا کیا کیا جائے. تو اختلاف انبیاء تو دعوت اسی چیز کی دیتے رہے، سب کو سمجھاتے یہی رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کرنے اور کوئی مارنے والا نہیں ہے. یعنی اس کے نزدیک پھر وہ نمرود بھی سچا تھا جو مار رہا تھا اور زندہ کر رہا تھا، ان کا غوث پاک کر سکتا ہے، نمرود بھی کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ و نظریہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا. جبکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غوث پاک بھی زندہ کر سکتا ہے اور غوث پاک بھی مار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. خدا را آپ ان لوگوں کے شرک سے بچ جائیں، ان کی گستاخیوں اور ان کی توہین والی باتوں سے بچ جائیں. یہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کو کبھی بھی انبیاء سے نیچا نہیں کر سکتے، ہمیشہ یہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انبیاء سے اونچا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بہت بڑی توہین بھی ہے اور بہت بڑا شرک بھی ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، وہ اپنے بزرگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. فلاں رزق دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں زندہ کرتا ہے، فلاں مارتا ہے. حالانکہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آج تک کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں اولاد دیتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں مارتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں زندہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں سے مدد مانگا کرو، اللہ کے علاوہ فلاں تمہاری مشکل ٹال سکتا ہے. کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا. سارے انبیاء آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور انبیاء بھی کس سے سوال کیا کرتے تھے؟ اللہ سے. انبیاء بھی اللہ سے سوال کیا کرتے تھے.